عزیزان محترم، حدیث میں نے بہرحال بیان کی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو کمپیئر کریں، اپنے اندرونی معاملات کو دیکھیں کہ ہم کہاں گرفتار ہیں، کہاں پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ ان اولیاء خدا کا مقصد یہی تھا کہ ہم جیسے پھنسے ہوئے لوگوں کو نجات دیں. اور نہ صرف اس عالم میں بھی، لیکن اصل نجات وہاں پر ہے کہ جہاں ہر آدمی گرفتار ہوگا، جہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، ہر چیز خود بولے گی. انسان کے بدن کے اعضاء خود بولیں گے. آپ کیسے کہیں گے؟ آپ اپنے ہاتھ سے کہیں گے کہ کیا کہہ رہے ہو، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو ہاتھ بھی ہو سکتا ہے کہے گا کہ آج مالک کوئی اور ہے، آج سلطان کوئی اور ہے، آج تم نہیں ہو مالک. اب وہ جو مسائل ہیں انسان کے اندر درونی، اسی رہتی دنیا میں اس نے صحیح کرنے ہیں. مرنے کے بعد تو آپشن نہیں ملے گا آپ کو. ہاں، اگر آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے، باقیات الصالحات، آپ کی اولاد اگر اچھی ہے تو وہ آپ کے پیچھے کوئی کام کرتی بھی جائے. لیکن خود انسان پھنسا ہوا ہے. بہت آسان سے حدیث سے، بہت نارمل ہماری زندگی میں امپلیمنٹ ہونے والی باتیں ہیں. سادی سی حدیث ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے کہا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں رکھا ہے، لوگ کسی اور چیزوں میں ان کو ڈھونڈتے ہیں. بہت تیزی سے گزروں گا تاکہ بہرحال آپ تک پوری بات کہہ پاؤں. پہلی چیز جو حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہی کہ موسیٰ، میں نے راحت کو، آسانی کو، آسائش کو آخرت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں. یعنی جو اصل آرام ہے وہ کہاں ہے؟ وہ آخرت میں ہے، جنت میں ہے، بہشت میں ہے. لوگ دنیا میں آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا میں محنت کر رہے ہیں، مطلب ظاہری طور پر آرام کے لیے، جبکہ دنیا میں محنت کتنی کر لیں گے. اگر آپ کے پاس بہت پیسہ بھی آ جائے، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ امام فرماتے ہیں کہ اس دنیا پہ انسان کیا کرے، اس دنیا کا، جس دنیا میں انسان اپنی زندگی پیسے کمانے میں، پھر اس پیسوں کو اپنی صحت کو بچانے میں گزار دے. ایسی ہے، انسان اگر پیسہ کما لیتا ہے تو مریض ہو جاتا ہے. مریض اگر اپنے آپ کو مریض صحیح کرے گا تو اولاد کی پریشانی، اولاد کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو مال کی پریشانی. یعنی ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں لگا ہوا ہے. پھر وہ آتا ہے ہمارے پاس کہ مولانا کوئی وظیفہ بتائیں، کچھ بتائیں کہ زندگی سکون کی ہو جائے. زندگی اگر ٹھیک ہو جائے، مطلب ظاہر کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر وہ دنیا نہیں ہے، پھر وہ جنت ہے. دنیا میں ابتلاءات، مصیبتیں ہیں. خاص طور پہ جوان آج کا بہت پریشان ہوتا ہے. آج کل کا جوان خاص طور پہ اس کو بہت پریشانی ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا. وہ آپ کو اپنی محنت کرنی ہے، فائٹ کرنی ہے، اپنی جد و جہد کرنی ہے، اور اس زندگی کو بہتر گزارنا ہے. آسائشیں یہاں نہیں ملنے والی. ویسے بھی جس نے ولایت کو قبول کیا اسے آسائش نہیں ملے گی. بھی یاد رکھیے گا کہ آپ بولیں کہ سب کچھ مل جائے، آرام بھی ہو، سکون بھی ہو، مولانا بھی بن جاؤں، سب کچھ مل جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. بہت مشکلات ہوتی ہیں. جان ہتھیلی پہ رکھو اگر ولایت صحیح عمل کرتے ہو. کسی وقت بھی تیار رہو. اصل خاصہ ہی اس گھر کا یہ ہے کہ تمہارے بدن کے ٹکڑے ہوں. اب یہاں آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے، ایک تو دین پہ بھی عمل کروں، جان کو بھی خطرہ ہو. وہ اصل جان کی قیمت دنیا دے ہی نہیں سکتی، اور وہ بھی ان کے راستے پر اگر جان دو تو وہ وہاں ملے گا جو ملنا ہے. تو یہاں مت ڈھونڈیں آسائشوں کو، یہاں اپنے اندر وہ عمل پیدا کریں جسے خدا چاہتا ہے. دوسری چیز بہرحال حضرت موسیٰ کو پروردگار نے یہ کہ موسیٰ، میں نے عزت کو جو ہے وہ قیام اللیل میں قرار دیا ہے. یعنی تہجد کی نماز میں نے عزت کو قرار دیا ہے. لوگ سلاطینوں کے دروازوں پہ ڈھونڈتے ہیں. اب انسان اگر ظاہری طور پر دیکھے کہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے
کسی فلانے سے میرے تعلقات ہو جائیں، فلانی جگہ پہنچ جاؤں، شاید مجھے رسپیکٹ ملے، عزت ملے. ایسا نہیں ہے. آپ قوموں کا حال دیکھ لیں. قومیں جھکی ہوئی ہیں استکبار کے آگے، دنیا کی طاقتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ان کے آگے. کیا ہوگا؟ ہمیں عزت ملے گی. عزت تھوڑی ہے، عزت تو خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا جسے چاہے دے. اب خدا وہ ہے کہ خدا اگر چاہے کسی کو عطا کرنا، حدیث ہے، اور پوری دنیا اسے حاصل نہ کرنے دے مگر خدا پھر بھی اسے عطا کرتا ہے. اور اگر پوری دنیا کسی کو کچھ دینا چاہے اور خدا نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا. عزت اسی کے ہاتھ میں. قیام اللیل، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، نماز شب پڑھیں، رات کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، کیونکہ جو اس کے آگے جھک گیا وہ دنیا کو اس کے آگے جھکا دے گا. اس کے آگے جھکے جو مالک ہے، جو خالق ہے. اور ویسے بھی انسان ظاہری ہو سکتا ہے نماز میں ریاکاری ہو جائے، مطلب خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہوتا ہے کہ بہرحال. لیکن جو رات کو انسان اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں اٹھتا ہے اور خدا کو سجدے کرتا ہے، وہ یا وہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے. یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. آج کل کا جوان جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، میں آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اسے چاہیے کہ اپنی جوانی ہی سے نماز شب کی عادت ڈالے، تہجد کی عادت ڈالے. کیونکہ بہرحال ہم تو سنتے رہتے یہی تھے کہ بڑے بزرگ تہجد پڑھتے ہیں کیونکہ آپشن کم رہ گیا ہے زندگی میں، تو چلو تہجد ہی پڑھ لیں. لیکن ایسا نہیں ہے. عبادت کی لذت جوانی میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کئی اور لذتیں موجود ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان لذتوں کو ترک کر کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس سے بڑی لذت کوئی نہیں ہے. یہی لذت آپ کے وجود کو پاک کرتی ہے. انسان جب عبادت کی طرف بھاگتا ہے، خدا کی طرف بھاگتا ہے، گویا وہ اپنی معاملات کو اس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کا معاملہ اس کے حوالے ہو گیا تو پھر زندگی آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے سامنے ہیں کہ مثالیں بھی بہت ساری ہیں بڑے بزرگوں کی، علماء کی، اولیاء کی، شہداء کی جو مثالیں ہیں. کیوں ان کو عزت ملی اتنی؟ کیوں ان کو اتنی عزت ہے؟ امام خمینی جیسی شخصیت کیا آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے مقابلے میں اس زمانے میں آئے. گورباچوف کو جب انہوں نے لیٹر لکھا اور بھیجا تو اس نے اپنے خاص آدمی کو جو اس کا سیکنڈ تھا اس کے ذریعے لیٹر بھیجوایا امام خمینی کو. امام خمینی نے کہتے ہیں 5 منٹ لگائے پڑھنے میں اور ختم کیا، اور کہا کہ میں اس کے لیے عالم غیب سے کچھ دروازہ کھولنا چاہتا تھا، اسے چاہیے میرے خط کو دوبارہ پڑھے. اور پھر اٹھ گئے، بات نہیں کی. وہ یہ سمجھا کہ شاید سیاسی طور پر، پولیٹیکل طور پر رشیا ساتھ دے، مگر انہوں نے نہیں کہا. امام نے کہا کہ جس کمیونزم کی تم بات کرتے ہو یہ ایک تاریخی بات بن جائے گی. اور یہی ہوا. کیوں جھک نہیں پائے لوگ؟ ایسا شخص کسی کے آگے جھک نہیں پایا. کیوں پایا؟ کیونکہ تہجد کی نماز میں ان کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ ایک مہمان ہمارے گھر پہ آیا، اور رات کو کیونکہ اکیلا سونا مکروہ ہے مہمان کا، تو میں بابا نے کہا کہ ساتھ سو. تو وہ رات کو اٹھ گیا، کہتا ہے کہ آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بہت گریا ہو رہا ہے رات کو. تو کہا نہیں. کہا تو اتنا گریا کیسا ہے؟ کہا یہ تو بابا ہیں، ہر روز رات کو نماز شب میں گریا کرتے ہیں. اتنا گریا یعنی کیوں؟ جب خدا کی بارگاہ میں گریا ہے تو دن میں خدا نے ساری حکومتوں کو جھکا دیا. یہ ہمارے دور کی مثال ہے.